جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ درود، اور خاص طور سے درود کب بھیجنا چاہیے، اور بالخصوص درود سے مراد درود ابراہیم، یہ سب سے افضل ہے۔ یہ جمعہ کے دن تو خاص کثرت سے بھیجنا چاہیے، زیادہ۔ اور درود کے اتنے فضائل ہیں، انشاءاللہ میں آگے فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کس کے لیے بد دعا کرتے ہیں ایک اور عنوان آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ بات رکھوں گا، لیکن مختصر کہتا ہوں فرشتے دعا کرتے اور درود کے فضائل میں ایک بات یہ آتی ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنی دعاؤں میں اگر ایک تہائی مطلب ایک چوتھائی درود پڑھوں تو 25%، میری دعا کا 25% صرف درود، تو کیا چل جائیں گا؟ تو آپ نے کہا کم ہے، تو کہا 35% اگر درود پڑھوں اور باقی میری دعا ہو، تو کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، تو کہا کیا آدھے میں درود بھیجوں، مطلب آدھی دعائیں درود اور آدھی دعائیں اپنے لیے کروں، تو کہا ٹھیک ہے لیکن اور بڑا تو اچھا ہے، تو کیا کہا پورا میں صرف درود ہی بھیجوں، تو کہا تیرے لیے کفایت کر جائیں گے، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے اس کی اللہ مسائل حل کر دیتا ہے اور مصیبت سے نکال دیتا ہے، تو کہا میں آج کے بعد صرف درود ہی پڑھوں گا، اب دعا کرتا ہی نہیں ہوں میں۔ آپ سمجھ کچھ نہیں کہا اور وہ چلے گئے نکل کر۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب کوئی آدمی مصیبت میں پھنستا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہوتا لیکن عربوں کو دیکھیے آپ، مصیبت میں پھنسا کہ اللہم صلی علی محمد شروع کر درود پڑھنا، چونکہ درود دعا ہے، درود کی وجہ سے مصیبت حل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ سمجھو صحابی کو بتا رہی صحیح روایت ہے۔ بہت سے علماء کو آپ دیکھیے کوئی حوالہ نہیں ملا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شروع ہو جاتا درود پڑھنا، اس لیے کہ مسئلہ ہے نا، حوالہ نہیں مل رہا کہاں ہے، دعا کے بدلے درود۔ تو وہ صحابی نے کیا کہا ایک چوتھائی، ایک تہائی، آدھا، پورا، تو آپ خاموش ہے نا، یہ نہیں کہا کہ نہیں پورے دعا بھی کر، کہا میں اب صرف درود ہی بھیجوں گا آپ پہ، تو کہا اللہ تیرے سب مسئلے حل کر دیں گے، جہاں درود ہی بھیجتا رہے۔ بڑی بات ہے، درود پڑھنے والے کے لیے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور حدیث کے اندر الفاظ اس طرح سے طبرانی کی روایت ہے کہ جو ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتا ہے تو وہ درود آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں الفاظ ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری خبر کو جو ہے میلہ گاہ نہ بناؤ۔ پھر آگے فرمایا تم میرے اوپر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ غائب میں ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح